السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے کہ جب فرعون ملعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ بنایا تو کیا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون فرعون کو 40 برس تک دعوت اللہ دیتے رہے، لیکن آخر وہ مردود حقیقی خدا پر ایمان نہ لایا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مار ڈالنے کا بھی خیال آیا اور بولا، فرعون اپنے ارکان دولت سے مجھ کو چھوڑ دو کہ میں مار ڈالوں موسیٰ کو، اور میں اس سے ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ اپنے رب کو نہ پکارے، اور میں ڈرتا ہوں کہ وہ تمہارے دین کو بگاڑ دے اور ملک میں فساد برپا کرے، اس وجہ سے میں ہر وقت سوچتا ہوں۔ اور فرعون نے موسیٰ کو یہ جواب دیا کہ میں پناہ لے چکا ہوں اے موسیٰ تمہارے رب کی۔ اور جس وقت فرعون نے اپنے لوگوں سے یہ بات کہی کہ مجھے تم لوگ چھوڑ دو کہ میں موسیٰ کو مار ڈالوں، اس وقت کوئی مومن وہاں پر موجود نہ تھا مگر ایک بڑھئی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو ایک صندوقچہ بنا کر دے گیا تھا، جس صندوقچے میں رکھ کر حضرت موسیٰ کو دریائے نیل میں ڈالا گیا تھا، وہ وہاں حاضر تھا اور نام اس کا خرقیل تھا۔ اس نے کہا، اے فرعون، رسول خدا برحق ہے اور تم ان کو نہیں مار سکو گے، بہتر یہ ہے کہ تم ان پر ایمان لے آؤ اور جو دین اسلام لے کر موسیٰ آئے ہیں اس کو قبول کر لو۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا، فرعون اس کا کچھ بھی نہ کر سکا۔ اس کے بعد فرعون ملعون کے لوگوں میں سے ایک شخص ایماندار تھا، اس نے کہا، اے میری قوم، میں ڈرتا ہوں اس پکارنے والے دن سے کہ اس دن پھر جائے گا اپنی پیٹھ موڑ کر اور نہیں ہوگا کوئی بھی بچانے والا اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ نکل جائیں ملعون کے مکان سے، اور ادھر فرعون کی قوم قبطیوں نے قصد کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مار ڈالیں۔ اس وقت اللہ کے حکم سے جو شیر فرعون کے محل کے دروازے کے ساتھ بندھے ہوئے تھے وہ سب چھوٹ گئے اور ان مارنے والے قبطیوں کو پھاڑ کھایا، اور جو باقی رہے تو انہوں نے فرعون ملعون کو خبر پہنچائی۔ پھر جو لوگ فرعون کے نزدیک تھے وہ کہنے لگے کہ کیا فرعون تو چھوڑ دیتا ہے موسیٰ کو اور اس کی قوم کو کہ فساد پھیلا دیں ملک میں اور موقوف کریں تجھ کو اور تیرے بتوں کو۔ یہ سن کر فرعون نے کہا، اچھا، اب ہم ان قوموں کے بیٹوں کو مار ڈالیں گے اور زندہ رکھیں گے ان کی عورتوں کو، اور ہم ان پر زور آور ہیں۔ پس فوراً ملعون نے اپنا حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل کے جتنے بیٹے ہیں ان سب کو مار ڈالو اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھو، اور آئندہ سے کوئی بھی مرد اپنی بیوی سے ہم بستری نہ کرے، اور ان کو یہ بھی بتا دو کہ دیکھو ہم قاہر ہیں، مقہور نہیں، کہو کہ ہم جبار ہیں، مجبور نہیں، اور ہم سب دولت والے ہیں، مفلس و کلاش نہیں، ہم لوگوں سے مقابلہ کریں، کوئی کیوں کرے گا۔ ان باتوں کو بنی اسرائیل نے سن کر کہا، اے حضرت موسیٰ، اگر آپ نہ آتے تو اتنا عذاب فرعون ہم پر نہ کرتا۔ اب قوم قبطی اور فرعون پہلے سے زیادہ عذاب کرنے لگے اور ہم پر تیری سختی آ پڑی ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم لوگ اپنے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور پھر ثابت قدم رہو، اور اللہ تعالیٰ کی مدد مانگو، جس کو وہ چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں سے کامیابی ہوگی۔ وہ بولی کہ ہم پر سخت تکلیف رہی تیرے آنے سے پہلے، اور جب تو آ چکا تو اپنی تکلیف بدستور رہی۔ کہا موسیٰ نے کہ وہ وقت بالکل قریب آ چکا ہے کہ تمہارا رب اس قوم کو ہلاک کرے، یعنی تمہارے دشمن کو نیست و نابود کرے گا، اور پھر اس زمین کا وارث بنا کر خلیفہ بنائے گا۔ پھر دیکھتے ہیں کہ تم لوگ کیا کرتے ہو۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام ہر سال فرعون کو اور اس کی قوم کو ایک ایک نشانی دکھاتے گئے اور خدا کے عذاب سے بھی ڈراتے رہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام عذاب خداوندی سے ان کافروں کو ڈراتے تھے، وہ کہتے تھے، اے موسیٰ، اگر تو اس عذاب سے ہم کو بچا لے گا تو ہم لوگ تجھ پر ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خداوند قدوس سے دعا کرتے تو عذاب ٹل جاتا، اور جب کافر یہ دیکھتے کہ عذاب آیا ہوا ہم سے ٹل گیا ہے تو وہ پھر ایمان لانے سے منکر ہو جاتے اور ایمان نہ لاتے، اور کہتے ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے، اور اسی طرح عہد شکنی کرتے رہیں گے۔ اور ہم ان کو نشانیاں بھی بڑی سے بڑی دکھاتے تھے، اور جب ہم ان کو نشانی دکھاتے دوسری نشانی سے جو اس سے بھی بڑی ہوتی تھی، لیکن بدبخت ایمان نہ لاتے، اور پھر پکڑا ہم نے ان کو عذاب میں شاید وہ باز آ جائیں شرک سے، اور کہنے لگے موسیٰ کو، اے جادوگر، پکار ہمارے واسطے اپنے رب کو کہ جیسا کہ سکھا رکھا ہے تجھ کو تیرے رب نے، ہم ضرور ایمان لائیں گے۔ جب اٹھائی ہم نے ان پر سے تکلیف تب ہی وہ اپنے وعدے توڑ ڈالتے تھے۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر لازمی کریے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل دلچسپ اسلامک ہسٹری سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو
لازمی پریس کریں تاکہ ہماری نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک باقاعدگی سے پہنچ سکے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔